نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ خامند کی اطاعت کس حد تک کرنی چاہیے؟ خامند مجھے مارتا بھی ہے، میرے ساتھ سخت رویہ بھی رکھتا ہے، اور بعض اوقات اس حد تک زیادتی کر جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا مشکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ خاوند کی اطاعت کس حد تک کرنی چاہیے۔ عورت کے لیے، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، عورت کے لیے جنت میں جانا بظاہر مرد کی نسبت آسان نظر آتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عورت روزانہ کی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا مہینہ آئے رمضان کے روزے رکھ لے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے، اولاد کی اچھی پرورش کر لے اور خاوند کی اطاعت کر لے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض اوقات خاوند اس حد تک، مرد حضرات یعنی خاوند جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے سوالات جو آئے میرے سامنے پڑے ہیں، اس میں 2 باتیں آپ نے پوچھی کہ اطاعت کس حد تک کرنی چاہیے، اور اگر خاوند زیادتی کرے تو کیا۔ جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوال کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، اپنے گھر میں موجود، ان کا خاوند صحابی میدان جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ روانہ ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے رخصت کیا۔ لشکر روانہ ہو گیا، اس عورت کا خاوند بھی اس لشکر میں روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی زوجہ سے کہہ کر گیا کہ میرے آنے تک تم نے گھر میں ہی قیام کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا۔ جب وہ چلا گیا تو اس عورت کی والدہ اس کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تمہارے والد بیمار ہیں، آ کر اپنے والد کی عیادت کر لو، ان کو مل کر جاؤ۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، اماں مجھے میرا خاوند منع کر کے گیا ہے کہ اس کے واپس آنے تک میں گھر سے باہر نہ جاؤں، تو لہٰذا میں جب تک خاوند کی اجازت نہیں ہوگی میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ خاتون واپس چلی گئیں، والدہ اس کی، کچھ 2-4 دن گزرے، دوبارہ آئیں، پھر اس نے کہا کہ اب تیرے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آ کر اپنے باپ کو مل جا۔ اس نے پھر وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا والد فوت ہو گیا۔ ماں آئی اور اس نے کہا بیٹا اب تو تیرا باپ فوت ہو چکا ہے، اب تو آ کے اپنے باپ کے چہرے کا دیدار کر لو۔ وہ صحابیہ کہنے لگی کہ اماں میرا خاوند مجھے منع کر کے گیا ہے کہ میں اس کے واپس آنے تک گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ ہاں، ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان سے پوچھیں، اگر وہ مجھے اجازت دیتے ہیں تو تب میں آ کر اپنے باپ کا دیدار کر سکتی ہوں۔ اس کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب یہاں جو نقطہ سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس صحابیہ کو کہہ دیتے، فرما دیتے کہ چلی جاؤ باپ کے دیدار کے لیے، تو اس کا خاوند جو صحابی تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تو نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنا اور سننے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میری صحابیہ، کہ جو بات تجھے خاوند منع کر کے گیا ہے، جس سے روک کے گیا ہے، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا، خاوند کی کہی ہوئی بات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبدیل نہیں کر سکتا کہ تو اپنے خاوند کی اطاعت کے اندر گھر کے اندر موجود ہے، باہر نہیں نکل رہی، تو میں
خاوند کی اطاعت سے ہٹ کے تجھے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تو گھر سے باہر نکل جا اور اپنے باپ کا دیدار کر لے۔ ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر تو خاوند کی اطاعت کے اندر گھر میں موجود رہتی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتی، تو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ سے جنت کے حصول کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ والدہ واپس آئی، باپ کا میت اٹھایا، بیٹی کے دروازے تک آئی، بیٹی نے اپنے باپ کا دیدار اپنے گھر میں کیا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہوئی۔ اب اطاعت کو آپ دیکھ لیں کہ خاوند کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ خاوند زیادتی بہت کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، دو باتیں ہیں۔ اگر تو آپ سمجھتی ہو کہ میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ وہ انتہا کا ظلم کرتا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علیحدگی کا حق دیا ہے، آپ خلا لے سکتی ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ صبر کر جاؤ گی اس کی کسی زیادتی کے اوپر یا اس کی مار پیٹ پر آپ صبر کر جاؤ گی، کوئی سخت انتہائی اقدام نہیں کرتی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، آپ کے حقوق پورے ادا نہیں کرتا، تو بہر حال وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ کل اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو اس جرم کی سزا اللہ اس کو ضرور دے گا، آپ کے خاوند کو، کہ جو اس نے آپ پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، آپ کی حق تلفی کرتا رہا، اس کی سزا اللہ اس کو ضرور دے گا۔ اگر آپ برداشت کر جاؤ، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتی رہو، خاموش رہو، اللہ کے اوپر توکل کرو اور صبر کرتی رہو، اور نماز پڑھ کے اس کی ہدایت کی اللہ سے دعا مانگتی رہو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور اگر وہ زیادتی کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، مسلسل زیادتیاں کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، اللہ خود اس کو سزا دے لے گا۔ لیکن شریعت یا دین اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ خاوند کی اطاعت یا اس کی نافرمانی آپ شروع کر دو، اس کی گستاخی شروع کر دو، اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنی شروع کر دو۔ شریعت آپ کو اس چیز کا پابند کرتی ہے۔ میری بہن، دین اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، اور اگر ہم اپنے گھروں کا امن اور سکون بحال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آرام و سکون آپ کو مہیا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔